ایک چھوٹے سے شہر میں آسیہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی یہی کام کرتی تھی اور اس کی بہنیں بھی۔ پورا گھر محنت سے چلتا تھا۔ لیکن آسیہ کے دل میں ایک اور خواب تھا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی اور اپنی تقدیر بدلنا چاہتی تھی۔ وہ سلائی کے ساتھ ساتھ رات کو بیٹھ کر خود پڑھتی۔ کبھی آنکھیں بوجھل ہوتی، کبھی تھکن کا احساس ہوتا، مگر ارادہ مضبوط تھا۔ اور پھر یوں ہی محنت کرتے کرتے اس نے میٹرک پاس کر لیا۔ جس دن اس کا رزلٹ آیا وہ بہت خوش تھی۔ گھر آنے والے ہر گاہک کو اپنا رزلٹ دکھاتی، سب اس کی تعریف کرتے، اسے شاباش دیتے۔ اس دن آسیہ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کامیاب ہو گئی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد وہ مزید پڑھ نہ سکی۔ سلائی تو کرتی رہی، مگر کتاب کھولنے کو دل نہ چاہا۔ ایک دن اس کی نانی ماں نے اس کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا بیج رکھا اور اسے کہا، بیٹی آسیہ، اسے مٹی میں دبا دو۔ ہر روز پانی بھی دینا، تھوڑی دھوپ بھی لگوانا، لیکن کسی کو مت بتانا کہ ہم نے کچھ بویا ہے۔ آسیہ حیران تھی، مگر خاموش رہی۔ چند ہفتوں کے بعد اس بیج سے ننھے ننھے پودے نکلے اور پھر وہ خوبصورت پھول بن گیا۔ جیسے جیسے اس پودے کے پتے ہلتے، آسیہ خوشی سے چمک اٹھتی۔ تب نانی ماں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو آسیہ بیٹا، جب تم نے میٹرک کیا، تم نے سب کو بتا دیا، سب تمہاری تعریف کرتے اور تمہیں خوشی ہوتی، اور لوگوں کی تعریف تمہیں وہ احساس دے گئی جو اصل کامیابی کے بعد ملتا ہے۔ تم نے محنت کا پھل وقت سے پہلے کھا لیا، اس لیے آگے بڑھنے کی بھوک ختم ہو گئی۔ پھر نانی ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، یاد رکھو، خواب بیج کی طرح ہوتے ہیں۔ انہیں شور نہیں، خاموشی چاہیے۔ انہیں دکھاوا نہیں، مسلسل پانی چاہیے، اور جب تک وہ درخت نہ بن جائیں، انہیں لوگوں کی نظروں سے بچا کر رکھو۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں کبھی بھی ہم اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکتے۔ ارادے کو پورا کرنے کے لیے خاموش محنت ضروری ہے۔